بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وکذا فی الاستحاضۃ والنفاس والبول ووضع الرجل القطنۃ فی الاحلیل والقلفۃ کالخارجی، اور اسی طرح یہ حکم متحقق ہوگا خروج دم متحقق ہوگا استحاضہ میں، نفاس میں اور پیشاب میں، اور آدمی کے روئی وغیرہ کو ذکر کے سوراخ میں رکھنے کے سلسلے میں، والقلفۃ کالخارجی، اور قلفہ خارج کی طرح ہے، مثل خارج کے ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، اس عبارت کا ما سبق سے جو حاصل تعلق ہے وہ گزشتہ سبق سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابتدا کہاں سے مانی جائے گی۔ مدت حیض جو ہے، اقل مدت اور اکثر مدت کو ہم نے پڑھا۔ ہمارے نزدیک اقل مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اکثر مدت 15 دن ہے۔ تو اس کی ابتدا کہاں سے مانی جائے گی؟ تو بتایا گیا کہ ابتدا خون کے، دم کے فرج خارج تک پہنچنے کے وقت مانی جائے گی، نہ کہ فرج داخل۔ پھر یہ بتایا کہ کرسوف کے حائل ہونے کی وجہ سے اگر خون فرج خارج تک نہ پہنچ پائے تب تک عورت نماز کو نہیں ختم کرے گی۔ ہاں، جب خروج دم، خون پہنچ کر کے کرسوف کے اس حصے تک پہنچ جائے جو فرج خارج کے محاذات میں ہیں، مقابل میں ہیں، اور کرسوف جو ہے کا وہ حصہ سرخ ہو جائے جو فرج خارج کے محاذات میں ہیں، تو اب نماز کو وہ توڑ دیں گی، یعنی وہ حائضہ ہو گئی۔ جب تک خون کرسوف کے اس حصے پر ہے جو فرج داخل کے محاذات میں ہیں تب تک خروج دم متحقق نہیں ہے۔ ہاں، جب کرسوف اٹھائے، الا اذا رفعت الکرسف، تو اب رفع کے وقت، یعنی اس کرسوف کو اٹھانے کے وقت خروج دم کا تحقق ہوگا اور ثبوت ہوگا۔ یہی حکم استحاضہ میں بھی ہے، یہی حکم نفاس کے سلسلے میں بھی ہے، اور یہی حکم پیشاب کے سلسلے میں بھی ہے کہ جب تک دم استحاضہ، دم نفاس فرج خارج کے میں نہ آ جائے، اسی طرح پیشاب خارجی حصے میں نہ آ جائے، فرج خارج تک نہ آ جائے، تب تک جو ہے اس کے ناپاک ہونے کا، مستحاضہ اور نفاس والی ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اور نماز کو نہیں ختم کرے گی۔ ایسے ہی ایک آدمی جو سوراخ ذکر میں، ذکر کی اس نالی اور سوراخ میں روئی اگر رکھ لیتا ہے، اب اسے اگر پیشاب آتا ہے تو پیشاب جب تک خارج میں نہ آ جائے، روئی کے حیلولت اور حائل ہونے کی وجہ سے پیشاب نالی میں تو آ گیا لیکن باہر نہیں نکلا، تب تک اسے بے وضو اور ناپاک نہیں مانا جائے گا۔
آگے کہا والکلفۃ کالخارج، کلفہ اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی، یہ وہ جگہ ہے جسے ختنہ کے وقت کاٹ دیتے ہیں، اگر پیشاب اس سے باہر نہ بھی نکلا تو بھی یہاں وضو ٹوٹ جانے کا حکم لگایا جائے گا۔ یعنی وہ چمڑی جو بوقت ختنہ کاٹی جاتی ہے، پیشاب اپنے ٹھکانے سے چل کر کے اگر کلفہ میں اس چمڑی تک پہنچ گیا تو وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا، اس لیے کہ وضو ٹوٹنے کے سلسلے میں کلفہ کا حکم ہر حال میں خارج کا ہے، جیسا کہ فرائض غسل میں یہ بات ذکر کی جا چکی ہے۔ پھر آگے فرمایا ثم وضع القرص فی مستحب للبکر فی الحیض وللثیب فی کل حال، یہ قرصف اس کی تعریف بھی کل بتائی گئی، عورتیں ان ایام میں اپنے بدن اور کپڑوں کی حفاظت کے لیے، خون دم حیض سے کپڑوں کی حفاظت کے لیے اس مخصوص مقام پر یہ کپڑا یا کپاس یا اس کی بنی ہوئی گدی رکھ لیتی ہے، اسی کو قرصف کہا جاتا ہے۔ اس کا رکھنا باقرہ کے لیے مستحب ہے حیض کے ایام میں، اور سیبہ کے لیے ہر حال میں رکھنا مستحب ہے۔ بلکہ باقرہ اور سیبہ دونوں کے لیے حالت حیض میں تو سنت ہے، حدیث میں یہ بھی مروی ہے، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ازواج مطہرات کے احوال میں بھی مذکور ہے۔ البتہ باقرہ اور سیبہ میں فرق یہ ہے جو یہاں کیا گیا کہ سیبہ کو ہر حالت طہر میں بھی قرصف کا رکھنا مستحب ہے، جبکہ باقرہ کے لیے صرف ایام حیض میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیبہ کی فرج میں بکارت کے زائل ہونے کی وجہ سے جو کشادگی آ جاتی ہے، فراخی آ جاتی ہے، اس لیے اس کا خون جلدی سے اتر آتا ہے، اور اسے بہت ہی کم اس کا احساس ہو پاتا ہے، پتہ نہیں چل پاتا فراخی مقام کی وجہ سے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہمیشہ قرصف رکھا کرے، نہ جانے کب آ جائے۔ مگر باقرہ میں ضیق مقام اور تنگی فرج کی وجہ سے یہ بے شعوری کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہاں احساس ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کپڑوں کی حفاظت کے لیے صرف ایام حیض میں قرصف رکھیں گی، اور اس کے لیے مستحب ہے۔ اسی کو فرمایا ثم وضع القرص فی مستحب للبکر فی الحیض وللثیب فی کل حال، سیبہ کے لیے ہر حال میں رکھنا یعنی طہر کی حالت میں بھی رکھنا مستحب۔ وموضعہ موضع البکارۃ، اور قرصف کے رکھنے کی جو جگہ ہے وہ بکارت کی جگہ ہے۔ ویکرہ فی الفرج الداخلی، اور فرج داخل میں قرصف کا رکھنا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے بلا ضرورت ہاتھ کو فرج داخل میں داخل کرنا لازم آتا ہے، اور اس طرح بلا ضرورت جو ہے کسی چیز کو یا اپنے ہی ہاتھ کو فرج کے اندرون حصے میں داخل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک اصول ہے کہ کسی پاک چیز کو ناپاک کرنا بلا ضرورت یا ضرورت سے زائد یہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس کا نتیجہ بتا رہے ہیں فالطاہرۃ اذا وضعت اول اللیل، طاہرہ ایک پاک عورت جب قرصف رکھی رات کے شروع حصے میں، فحین اصبحت رات علیہ اثر الدم، جب اس نے صبح کی تو قرصف پر خون کا اثر اس نے دیکھا، فلان یثبت حکم الحیض، اس وقت جو ہے یعنی صبح کے وقت تو حیض کا حکم ثابت ہوگا، اس کے حائضہ ہونے کا حکم جو ہے صبح کے وقت لگے گا۔ اس کے برخلاف والحائض اذا وضعت اول اللیل، قرصف حائضہ عورت نے رات کے شروع حصے میں رکھی، ورات علیہ البیاض، صبح جب دیکھی تو وہ سفید ہی رہا، اس پر کوئی دھبا نہیں ہے خون وغیرہ کا، حکم بطہارتها من حین وضعت، تو جس وقت سے اس نے
کرسف رکھی ہے اسی وقت سے اس کے طاہرہ اور پاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ آگے جو ہم مسئلہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ طہر متخلل کا مسئلہ ہے، جو فقہا کے نزدیک اور باب الحیض میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ طہر متخلل والطہر المتخلل اے بین الدمین فی مدتہ اے فی مدت الحیض وما رأت من لون فیہا اے فی المدت سوی البیاض حیض۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ طہر متخلل کس کو کہتے ہیں۔ طہر یہ طا کے ضمہ کے ساتھ، یہ وہ زمانہ ہے جو دو خونوں کے درمیان آتا ہے، جانبین سے خون ہو اور درمیان میں پاکی کا زمانہ، جو دو خون کے درمیان فاصل ہوتا ہے، حائل ہوتا ہے، اس کی کم سے کم مدت 15 دن ہے، اور یعنی پاکی کے زمانے کی، جس کو طہر متخلل کہتے ہیں، اور زیادہ کی کوئی حد متعین نہیں۔ البتہ دو خون کے درمیان آنے والا یہ پاکی کا زمانہ، طہر کا زمانہ، کسے فاصل مانا طہر صحیح کہا جائے گا اور کس کو طہر فاسد کہا جائے گا۔ گویا طہر کی دو قسمیں ہوئی، ایک طہر صحیح ہے اور ایک طہر فاسد ہے۔ طہر صحیح دو خون کے درمیان آنے والا یہ طہر اور پاکی کا زمانہ اگر مکمل 15 دن ہے تو یہ طہر صحیح ہے، یعنی اسے فاصل قرار دیا جائے گا اور اس پر حیض سے طہارت حاصل کرنے کے احکام مرتب ہوں گے کہ ابھی حیض سے اب یہ پاک ہو گئی ہے، اب ان پاکی کے زمانے میں اسے نمازیں پڑھنی ہیں، تلاوت کر سکتی ہے، اور اسی طریقے سے ایام رمضان ہو تو روزے وغیرہ رکھنا لازم ہوگا۔ تو طہارت کے جو احکام شریعت نے مرتب کیے وہ اس پر لازم ہوگا۔ اور اگر یہ پاکی اور طہر کا زمانہ 15 دن سے کم مدت کا ہو تو یہ طہر فاسد ہے۔ طہر فاسد کا مطلب یہ ہے کہ یہ درمیان کے پاکی کے زمانے کو بھی فاصل نہیں مانا جائے گا، یعنی وہ بھی حکماً دم اور خون کے ایام شمار کیے جائیں گے۔ البتہ اس سلسلے میں بین الائمہ یا ائمہ اور فقہا کے درمیان جو ہے اختلاف ہے کہ کس طہر کو فاصل مانا جائے گا اور کس طہر کو فاصل نہیں مانا جائے گا۔ اس سلسلے میں شارح وقایہ نے کل ملا کے صاحب شرح وقایہ نے 6 اقوال ذکر فرمائے ہیں، اور ان ائمہ کی اپنی اپنی شرائط ہے کہ کس طہر کو فاصل مانا جائے، ان کے نزدیک کیا شرائط ہے، اور کس کو فاصل نہیں مانا جائے۔ تو ہم نے سمجھا کہ طہر صحیح کسے کہتے ہیں، مکمل 15 دن جو پاکی کا زمانہ دو خون کے درمیان ہو وہ طہر صحیح ہے، اور جو اس سے کم ہے وہ طہر فاسد ہے۔ اب ذرا ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ فصل اور عدم فصل کا کیا مطلب ہے۔ فصل کا مطلب طہر صحیح ہے، یعنی وہ پاکی کے ایام مانے جائیں گے اور طہارت کے سارے احکام مکلفہ پر لازم ہوں گے، اور عدم فاصل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس طہر کو طہر شمار نہیں کیا جائے، بلکہ یہ بھی گویا وہی ایام ہیں جس میں اس نے خون دیکھا، یعنی دم کے اور خون ہی کے ایام مانے جائیں گے، طہارت کے احکام اس کو لاگو نہیں ہوں گے۔ یہ ہے مطلب عدم فصل کا۔ اب یہاں ذرا ہم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَالطُّهْرُ الْمُتَخَلَّلُ أَيْ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي مُدَّتِهِ۔
اور وہ طہر جو مدت حیض میں دو خون کے درمیان متخلل ہو، فی مدت ہی اے فی مدت الحیض، حیض کی مدت میں، اور ہم نے پڑھا حیض کی اکثر مدت 10 دن ہے، وما رأت من لون فیہا، اور اس مدت حیض میں سفیدی کے سوا، سول بیاضی، سفیدی کے سوا جو رنگ دیکھے، حیضن، وہ حیض ہے۔ مدت حیض میں عورت جو بھی کلر دیکھے سوائے سفید کلر کے، حیضن، وہ حیض ہے۔ اب شارح نے ذرا اس متن کی ترکیبی حیثیت اور نحوی حیثیت کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ فقولہ والطہر، متن میں مصنف نے الطہر جو کہا ہے یہ مبتدا ہے، آگے فرمایا وما رأت عطف علیہ، تو ما رأت جو ہے اسی پر معطوف ہے، اور حیضن خبرہ، یہ حیض جو ہے الطہر مبتدا کی خبر ہے۔ حیضن یہ الطہر مبتدا کی خبر ہے۔ اب آگے جو ہے وَعْلَمْ أَنَّ الطُّهْرَ الَّذِي يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ 15 يَوْمًا إِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ 3 أَيَّامٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بل هو كالدم المتوالي إجماعا، وإن كان 3 أيام أو أكثر فعند أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة آخرا لا يفصل، وإن كان أكثر من 10 أيام فيجوز بداية الحيض وختمه بالطهر على هذا القول فقط، وقد ذكر أن الفتوى على هذا تيسيرا على المفتي والمستفتي۔ دیکھیے یہاں سے شارح وقایہ رحمۃ اللہ علیہ طہر متخلل کے سلسلے میں اس کو فاصل ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے ائمہ کے اقوال کو ذکر فرما رہے ہیں، جس میں سب سے پہلا قول یا پہلی روایت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ کا آخری قول بھی ہے کہ اگر طہر کا زمانہ طہر متخلل جو دو خون کے درمیان ہو 3 دن ہے یا 3 دن سے زیادہ ہے، تو فاصل نہیں بنے گا، یعنی ان ایام کو بھی حکماً دم اور خون کے ایام مانا جائے گا۔ مثلا طہر کی مدت 3 دن یا اس سے زائد ہو، حتیٰ کہ 10 دنوں سے بھی اگر زائد ہے، مثلا ایک عورت 1 روز خون دیکھے پھر 10 روز طہر دیکھے، 1 روز خون آیا، 10 دن پاکی کا زمانہ رہا، پھر 1 روز خون، اب آپ غور کیجئے دونوں طرف خون ہے، درمیان میں 10 دن پاکی کے، تو یہ 10 روز کا وقفہ طہر صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اسے خون کے ایام میں، مسلسل خون ہی کے ایام میں شمار کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فاصل طہر کی صحیح مدت 15 روز ہے، اس سے کم چاہے آدھا دن کم ہو تب بھی وہ طہر فاسد ہے، لہٰذا اس پر صحیح ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ تو گویا طہر کے صحیح اور فاسد ہونے میں بنیادی فرق یہی ہے کہ 15 دن سے اگر کچھ بھی کم ہے، آدھا دن بھی اگر کم ہے تو اسے فاسد کہا جائے گا، مکمل 15 روز کے پاکی کے ایام اور طہر کو طہر صحیح مانا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو کہا وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ 10 أَيَّامٍ، اگرچہ کہ یہ طہر کا زمانہ 10 دن سے زائد ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ 15 دن سے کم ہو، کہا آدھا دن ہی کم ہو یا اس سے بھی کم ہو، لیکن اس کا ذکر وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے نہیں کیا کہ سابقہ عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ کون سی بات؟ کہ طہر فاسد 15 روز سے اگر کم ہو تو وہ طہر فاسد ہے۔
تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت اور قول کے مطابق بات بالکل واضح ہے کہ 15 دن سے اگر آدھا دن بھی یا اس سے کم وقت بھی اگر طہر کا زمانہ کم ہے تو وہ فاصل نہیں بنے گا۔ صرف امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کی جو یہ روایت اور امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے، اسی کے مطابق حیض کی ابتدا اور حیض کا اختتام طہر سے ہوگا بس۔ یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہی کے مطابق حیض کی ابتدا اور اس کا اختتام طہر سے ہوگا۔ اس کے علاوہ اس قول کے علاوہ کسی بھی قول کے پر حیض کی ابتدا اور انتہا طہر سے نہیں ہوں گی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عورت نے ایک دن خون دیکھا اور 14 روز طہر دیکھا، پھر ایک روز خون دیکھا، اور اوپر والی جو صورت ہم نے پڑھی، صورتیں جو ہم نے پڑھی ہے، ان میں مسلسل درمیان کے جو ایام ہیں خون میں شمار کیے جائے گے۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ 10 دن یا اس سے کم ایام کو حیض مانا جائے گا، کیونکہ اکثر مدت حیض 10 دن ہے، اور اس سے زائد جو ایام ہے اس کو استحاضہ میں شمار کیا جائے گا۔ تو کہنا یہ ہے کہ جب 15 روز سے کم کا طہر مطلق طور پر کسی قید کے بغیر فاصل نہیں ہوتا ہے امام صاحب کے نزدیک، تو حیض کی ابتدا اور انتہا طہر کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ البتہ بعض فقہاء نے اور بھی قید لگائی ہے جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے کہ اس کی ہر ماہ کے بالکل شروع میں 5 روز عادت ہے حیض کے آنے کی، پھر اس نے مہینہ آنے سے 1 دن پہلے خون دیکھا، پھر طہر، ان 5 دنوں کے پہلے دن طہر ہوا، پھر 3 دن خون دیکھا، پھر 5 کے آخر میں دن میں طہر ہوا، پھر خون مسلسل آتا رہا، تو اب امام ابو یوسف کے نزدیک اس کا حیض 5 روز کا ہوگا، چاہے اس کا آغاز و انجام طہر سے ہو، کیونکہ اس کے پہلے اور بعد میں خون پایا گیا۔ اس کے علاوہ اقوال ائمہ کے ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ سبق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باریکیوں کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں رہبری کی صلاحیت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔